بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ توڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، کہ وہ ملائیں، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، اس ہی نے آپ کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آپ کے لیے، ما فی الارض، جو کوئی زمین میں، جمیعاً، سب کا سب، ثم استوی، پھر وہ ارادہ کیا اس نے، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس بنایا ان کو، سبع سماوات، 7 آسمان، فسواہن، انہیں برابر کیا، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے اس رکوع کے اندر اس رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب ہی کی عبادت کرو۔ آگے 4 دلیلیں ذکر کی، ان کے بعد پھر آگے کافروں کے ایک اشکال کا جواب دیا کہ بھائی قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، کیوں؟ اس کے اندر غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا گیا ہے کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، نبیوں کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کے علاوہ کسی پیر، ملنگ، فقیر، کسی کی بھی آپ پوجا نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کافروں نے اعتراض کیا تھا بھائی یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اگر اللہ کی کتاب نہیں ہے تو کوئی صورت بنا کے لاؤ نا۔ بہرحال اس سے پھر وہ عاجز آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو خوشخبری دی تھی کہ جو مانتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت میں باغات ہوں گے، دیگر ان کے لیے تمام تر لذتیں ہوں گی۔ پھر جب یہ بھی ہو گیا تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اشکال کا جواب دیا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کافروں نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر مچھر، مکھی اور عنکبوت، مکڑی وغیرہ کا ذکر ہے، تو ان مثالوں کا ذکر ہے تو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کرنے سے نہیں رکتے، کیوں؟ ایسی مثالوں کے اندر ہدایت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے۔ جو گمراہی قبول کرتے ہیں اللہ انہیں گمراہ کرتا ہے، اور جو ہدایت پکڑتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگوں کو۔ اب یہاں سے ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب فاسق کون لوگ ہیں؟ آگے ان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی۔ پہلی صفت، الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد۔ اب اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اس دنیا میں، کوئی بھی سارے کے سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرح جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے خطاب کیا، الست بربکم، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔
ایک وہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری روحوں کے ساتھ، تو آج وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ اس وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ ایک دوسرا وعدہ اس سے مراد یہ کہ جب بندہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی اس دنیا کا خالق نہیں ہے، ضرورتوں کو پورے کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم یہ کلمے کے اندر وعدہ کرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے اندر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں ہم ان پر زندگی گزاریں گے۔ اب یہ ہم نے کلمہ پڑھ کے وعدہ پکا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ وعدے پر پورا اترتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں اترتے تو یہ فاسق لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے پھر توڑ دیتے ہیں۔ دو وعدے ہو گئے۔ تیسرا وعدہ یہ کہ جب بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے نا، اس کے فطرت آواز دیتی ہے کہ آپ کا رب صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت آپ نے نہیں کرنی۔ جب وہ فطرت یعنی اس کو آواز دیتی ہے تو اس کو مان لیتا ہے بچہ، شروع میں وہ مسلمان ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد وہ اس وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ معنی ہے اس کا، الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد۔ یہ فاسق لوگوں کی پہلی نشانی ہے، پہلی خوبی ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ توڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، أَن يُوصَلَ، کہ ملایا جائے۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ کی باتیں اللہ سے جوڑی جائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اللہ سے تعلق بنایا جائے، نبی سے تعلق بنایا جائے، اور دیگر اپنی رشتہ داریوں کو صلح رحمی کے ساتھ ملایا جائے۔ لیکن یہ فاسق لوگ اللہ کے اس تعلق کو توڑتے ہیں شرک کرنے کے ساتھ۔ ایک بات، اللہ تعالیٰ سے شرک کر کے کیسے توڑتے ہیں بات کو؟ اب میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ نے یہ چوپائے جو پیدا کیے، چوپائے بھینس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے اندر انسان کے لیے عبرت رکھی ہے۔ کیا عبرت ہے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں بھینس کے پیٹ میں سے، من بین فرث و دم، بھینس کے پیٹ میں ایک طرف خون کی نہر ہے، رگ جو بھینس کے اندر ہوتی ہے، دوسری طرف ودم، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، ان دونوں کے درمیان میں لبنن خالصا، خالص اللہ تعالیٰ دودھ کی نہر نکالتے ہیں۔ بھینس کے اندر 3 رگیں ہیں، ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر ہے، ان دونوں کے درمیان میں اللہ فرماتے ہیں لبنن خالصا، بالکل صاف ستھرا سفید دودھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نہ اس گوبر کی بو اس کے اندر شامل ہوتی ہے، نہ ادھر خون کی رنگت، جو کیا خون کس طرح ہے، خون کا رنگ یعنی جو اس کی رنگت ہے اس کے اندر شامل نہیں ہوتی، نہ ادھر گوبر کی بو شامل ہونے دیتا ہے، نہ ادھر خون کی رنگت اس کے اندر شامل ہونے دیتا ہے۔ لبنن خالصا، بالکل خالص دودھ اللہ تعالیٰ اس کے تھنوں سے ہمیں دے رہا ہے۔ اب دیکھو یہ اللہ کے کام ہے نا۔ اب اس دودھ کو ہم نکالنے کے بعد خود استعمال کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، یہ اللہ کا حق ہے، یا پھر ہم اس کو
صدقہ کر لیتے، دودھ نکالا بھینس میں سے، پھر اس کے بعد کسی غریب فقیر کو دے دیا جس کے گھر میں بھینس نہیں ہے تاکہ وہ دودھ استعمال کرے۔ لیکن کیا کیا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ نے اس کے استعمال کو حکم دیا تھا آپ کو صحیح طریقے سے، لیکن جب مہینے کی، اب دیکھو مہینہ شروع ہو گیا نا، مہینے کی جب 11 تاریخ آ گئی تو کیا کیا؟ دودھ نکالا 11ویں تاریخ کو، ہم نے کہا آج پیرانے پیر کی 11ویں نکالو، جا کر ہم کسی مزار پہ دے دیتے ہیں، کسی باب فقیر کو دے دیتی ہیں کہ آج 11ویں تاریخ ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا تھا او میرے بندے، جو میں نے دودھ آپ کو خالص دیا ہے آپ استعمال کرو، پی کر میرا شکر ادا کرو، لیکن خود پینے کے علاوہ کسی غریب فقیر کو بھی نہیں دیا، آپ نے اٹھا کے غیر اللہ کے نام پہ دے دیا، لہذا میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ دیکھو اللہ سے ہم نے بے وفائی کر لی، اللہ سے تعلق کو توڑ دیا۔ اسی طرح نبی سے تعلق یہ ہے کہ ہم نبی کے نقش قدم پر چلیں، تو ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ آج ہمارا سونا جاگنا کیسے؟ موبائل دیکھتے دیکھتے ہم سوتے ہیں، اور صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو پہلا ہاتھ ہمارا موبائل کی طرف جاتا ہے۔ کیا یہ نبی کا اتنا حق تھا؟ او بھائی نبی نے بتایا تھا آپ نے سونا ہے، دعا پڑھ کے سونی ہے، دائیں طرف دائیں کروٹ لیٹ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سونا ہے، ہم کیسے سو رہے ہیں؟ یہ نبی سے بے وفائی نہیں ہے، تعلق نہیں توڑ رہے ہم۔ نبی نے فرمایا تھا آپ کھانا کھاؤ دسترخوان پہ بیٹھ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، اور ہم میز پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور اس طریقے سے کھاتے ہیں، نہ دعا کا پتہ نہ اللہ کے شکر کا پتہ، شروع میں کھاؤ بسم اللہ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور آخر میں الحمدللہ کے بجائے ہم پیٹ بھر کے اٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آج کھانے کا مزہ ہی نہیں آیا، جبکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فاسق لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ پہلی بات یہ اللہ سے وعدے کو توڑتے ہیں، نمبر 2 اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے کہ ملاؤ وہ انہیں توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وہ فساد کرتے ہیں۔ فساد یہ نہیں ہے، فساد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو تنگ کرو، فساد یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں کو گراؤ، فساد یہ ہے کہ آپ زمین کے اندر گناہ کرو۔ چوری کرنا یہ بھی فساد ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی فساد ہے۔ اب جھوٹ کوئی لے لو، ایک بچہ گھر میں آ کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے آج فلاں نے مارا ہے، جھوٹ سے۔ اب اس گھر والے اٹھتے ہیں اور جا کر ان کے بچوں کو مار دیتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں، بڑوں کی لڑائی ہو جاتی ہے آپ میں۔ اب فساد کیسے پھیلا؟ ایک چھوٹے سے بچے کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اب اسی طرح کوئی اور گناہ لے لیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں یہ فساد ہیں۔ آج فساد ہی تو ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے شہروں میں گناہوں نے اتنا فساد برپا کر دیا ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ کیوں؟ دلوں کے اندر نحوست بیٹھ گئی ہے، ہمارے گھروں کے اندر شیطان کے ڈیرے ڈال دیے گئے ہیں، تو آج ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ یہ فساد ہی تو ہے۔ جھوٹ پر کھانا، کھانا کھانے پر غیبت، چغلی، فحاشی، بے حیائی، انگریز نے موبائل کی صورت میں ہمارے گھروں تک پہنچا دی ہے، اور یہ فساد ہی تو ہے۔ آج مسجدیں خالی ویران پڑی ہوئی ہیں، اور ان مسجدوں کا وبال یہ ہے کہ بیٹی باپ کی نہیں سن رہی، اولاد والدین کی نافرمان ہیں، اور اپنی والدین اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، اور میاں بیوی کے آپس میں رشتے ناتے ٹوٹ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فساد ہی تو ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ بھائی جانوروں کی طرح کھانا کھاؤ اور سو جاگو اور واش روم جاؤ باہر نکلو، یہ زندگی ہے؟ بھائی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، یہ فساد ہے۔ ہم نے مسجدوں کو ویران چھوڑا، خدا ہمارے گھروں کو ویران کرے گا۔ یہ وہ وقت دور نہیں ہے، اللہ کا اجتماعی عذاب آئے گا۔ اور دیکھو مسجد کے اندر آپ کو وقت پر نمازی نہیں ملے گا، تو یہی فساد ہے زمین کے اندر کہ یہ فسق بڑھ گیا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور کسی کو ٹس سے مس بھی نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں آج نام کے ہم، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون۔ اللہ میاں فرماتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں
دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی۔ آگے اللہ نے کیا انعام یاد دلایا، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، اسی ہی نے آپ کو زندہ کیا۔ کیسے کیا؟ نکالو 18واں پارہ۔ اب اس کو یعنی پوری تشریح اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ایک بے جان تھا، میں نے اس کو پیدا کیا۔ 18واں پارہ صفحہ نمبر 309 اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 14۔ اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر میں نے نطفے کو علقہ بنایا، گندے پانی کو خون کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر میں نے اس گندے پانی سے بنے ہوئے خون کے لوتھڑے کو ایک مضغہ بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کو میں نے ہڈی بنایا، فکسونا العظام لحما، پھر میں نے اس ہڈی پر گوشت چڑھایا۔ ماں کے پیٹ کے اندر ایک گندا پانی تھا، گندے پانی کو میں نے 3 حالتوں میں تبدیل کیا۔ سب سے پہلے گندا پانی، پھر اس کو میں نے ایک علقہ بنایا یعنی گوشت، خون کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد گوشت بنایا، گوشت سے ہڈیاں بنائیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ 4 مہینوں کے اندر چھوٹے سے بچے کے اندر پھر میں نے روح ڈالی، 4 مہینوں کے بعد اس کی خلقت میں نے تام کی، اس گندے پانی سے میں نے ایک نومولود بچہ بنایا 4 مہینوں کے اندر۔ پھر اسی طرح ماں کے پیٹ کے اندر 4تھے مہینے کے بعد میں نے روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد پھر میں نے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر میں نے اس کو پیدا کیا ایک دوسری خلقت میں۔ کیا مطلب؟ 4 مہینوں کے بعد اس کے اندر روح ڈالی، اللہ نے اس کے کھانے کے لیے انتظام کیا، والدہ کے پیٹ سے ایک رگ کی صورت میں اس کے ناڑو کے ذریعے سے اس کو خون اور پیپ خوراک ملتی رہی، پھر 5 مہینوں کے اندر سانس بھی لیتا رہا، حرکت بھی کرتا رہا، خوراک بھی دیتا رہا، پھر وہ 9-10 مہینوں کے بعد جب دنیا میں آیا پھر اس کی میں نے خوراک کا انتظام کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کتنا بڑا ہے، یہ ساری کی ساری پیدائش انسان کی گندے پانی سے آج اس کو پیدا کیا ایک نوجوان کی صورت میں، اور آج وہ اللہ کی اتنی نافرمانی کرتا ہے، اتنی نافرمانی کرتا ہے کہ اللہ ہی کا انکار کر بیٹھا۔ اب دیکھو اس گندے پانی سے انسان کو بنایا نا، بنانے کے بعد آج بڑا ہوا، جوان ہوا، جب وہ خوب بھی نہیں بڑا ہو گیا تو اسی اللہ کا انکار کر بیٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، آپ بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اسی نے آپ کو زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ آپ کو مارے گا، موت آئے گی، بھائی رہنا نہیں ہے کسی نے بھی، اس وقت کو بھی یاد کرنا ہے آپ نے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ موت دے گا آپ کو، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ آپ کو زندہ کرے گا۔ یہ کب؟ جب انسان مرتا ہے نا، مرنے کے بعد اس کی روح نکل جاتی ہے، قبر کے اندر جب اس سے سوال کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے دیتے ہیں۔ زندگی سے مراد یہ کہ اس کو یعنی اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ روح کو اس قدر لٹا دیتے ہیں کہ وہ ان سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ پھر پوچھتے ہیں من نبیو کا، آپ کا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے؟ قبر کے اندر اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ثم یحییکم، اس سے مراد قبر کی زندگی، وہ کیسی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے قیامت والے دن۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، موت دینا اللہ کا کام ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا والا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ ہی کو پکارو، اللہ کو علاوہ کسی کو نہ پکارو۔
پھر اگلی آیت میں توحید آ گئی، هو الذی خلق لکم، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آپ کے لیے، ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا آپ کے لیے پیدا کیا۔ اب دیکھو جتنے فروٹ ہیں، جتنے میوے ہیں، گندم ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پانی ہے، یہ سارے کا سارا انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کھاؤ، اس سے فائدہ حاصل کرو، اور یہ جو مویشی ہیں اور آپ ان کا دودھ نکالو، ان کا دودھ استعمال کرو، ذبح کر کے کھاؤ، گوشت کو کھاؤ، ہر چیز یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ نے برابر کیا ان کو 7 آسمان، تہ بتہ، اوپر نیچے۔ یہ جو آسمان ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے نا، اسی طرح کے اوپر 7 آسمان ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ نہیں ہے کہ اللہ بنانا ہی والا ہے سب کو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بلکہ اس کی مثال اب یوں لے لو، کالی راتوں، کالی راتوں، کالا پتھروں، کالا پہاڑوں، اس کے اوپر چلنے والی کالی چیونٹی کے پاؤں سے کیا نشانات پڑتے ہیں، یہ میں اور آپ نہیں جانتے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اس پر کالا پتھر ہو، اس پر کالی چیونٹی چلے، اب اس کے پاؤں سے جو نشانات پڑ رہے ہیں اس کو بھی جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ تو ہمارے سامنے ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، انہیں پانی کے اندر ڈالا گیا، وہاں سے مچھلی نے نکلا۔ اب 3 اندھیروں کے اندر، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ 40 دنوں کے بعد اللہ نے ان کو دعا سنائی، دعا سکھائی، تو ابراہیم وہ یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ دعا پڑھی اس مچھلی کے پیٹ کے اندر، اللہ نے یونس علیہ السلام کی دعا سنی اور مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی جاؤ آپ میرے یونس کو فلان جگہ پہ اتار کے آ جاؤ۔ اب دیکھو اس مچھلی کی پانی کی تہوں کے اندر اس پیغمبر کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو آج اگر ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے تو ہماری پکاروں کو بھی سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیز سمجھنے کی توفیق دے کہ بھائی دنیا میں ہمارے سگے والدین بھی ہمارے نہیں ہیں جتنا قریب ہمارے اللہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے تو مانگ کے دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی صحیح معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی صحیح پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے بظاہر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے، لیکن ابھی تک ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ اس کا ایمان، اس کی فکر نہیں پیدا ہوئی۔ تو یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا۔ یا اللہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر بچوں کو، عورتوں کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی خشیت نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ
ہمارے سامنے موتیں تو روز ہوتی ہیں، مرتے تو لوگ روز ہیں، لیکن یا اللہ ہمارے اندر احساس نہیں پیدا ہو رہا۔ یا اللہ اب تو اپنی قدرت سے ہمیں اسلام اور ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دین پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں دین کو پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو دین کے ساتھ یا اللہ آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔